پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اگر اسے پانی نہ پلایا گیا تو وہ شام ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ رامو ایک مزدور تھا۔ وہ گاؤں میں اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے جو گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ رامو شہر میں جا کر محنت مزدوری کرتا تھا۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کما کر لاتا وہ آ کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا۔ وہ بہت دیالو اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ کسی انسان یا جانور کو بھی تکلیف میں دیکھتا تو وہ اس کی مدد کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس سے عزت سے پیش آتے تھے۔ انہی میں چند آدمی ایسے بھی موجود تھے جو رامو کی شہرت سے جلتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رامو پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے جس سے گاؤں میں اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ گاؤں سے شہر جانے کے لیے راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ رامو اسی جنگل سے گزر کر شہر جاتا تھا۔ اس کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ہی سفر کرتا تھا۔ کبھی تو وہ کام سے جلدی فارغ ہو کر آ جاتا تو گھر جانے سے پہلے وہ جنگل میں کچھ دیر آرام کے لیے رک جاتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک شیر بھی موجود ہے، اسی لیے گاؤں کا کوئی شخص ادھر نہیں آتا جاتا تھا۔ لیکن رامو تو روزانہ ادھر سے ہی گزر کر شہر جاتا تھا، کیونکہ جنگل کے راستے سے گزرنے پر دوری کم ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے کئی بار رامو کو منع بھی کیا تھا کہ وہ جنگل سے گزر کر نہ جایا کرے، لیکن رامو ہنس کر ٹال دیتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ اس نے آج تک جنگل میں کوئی درندہ نہیں دیکھا۔ ایک دن رامو کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ وہ کیونکہ تھکا ہوا تھا، اس لیے جب جنگل میں پہنچا تو تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ اچانک سرسراہٹ جیسی آوازیں سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کی نظر کچھ دور ایک شیر پر پڑی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ شیر بہت طاقتور تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس کے گلے سے درد بھری آواز نکل رہی تھی۔ شیر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ رامو اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے درخت پر چڑھ گیا۔ شیر نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، وہ بس آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ درخت کے قریب سے گزرا تو رامو غور سے اسے دیکھنے لگا۔ شیر بہت آرام سے اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر زمین پر رکھتا اور پھر آگے بڑھتا۔ یہ دیکھ کر رامو سمجھ گیا کہ شیر کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اسے شیر پر دیا آنے لگی۔ وہ خوفناک درندہ تھا، لیکن رامو دیالو تھا، اس لیے اس نے شیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ درخت سے اتر کر آہستہ آہستہ شیر کی طرف جانے لگا۔ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن اس نے شیر کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ شیر اسے دیکھ کر رک گیا۔ رامو اس کے قریب گیا تو شیر نے حملہ کرنے کے بجائے اسے اداس نظروں سے دیکھنے لگا۔ رامو اس کے پاس بیٹھا اور اس نے ڈرتے ڈرتے شیر کا دایاں پاؤں پکڑ کر اوپر اٹھایا تو اسے ایک نہیں 4 کانٹے دکھائی دیے جو شیر کے پاؤں میں گھسے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شیر کو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ رامو وہ کانٹے نکالنے لگا۔ جب اس نے 4 کانٹے نکال دیے تو اس نے دیکھا کہ شیر کے چہرے پر آرام سا احساس تھا۔ اس نے رامو پر حملہ نہیں کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور رامو بھی اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اگلے دن جب رامو کام سے واپس آتے وقت جنگل میں آرام کے لیے رکا تو جھاڑیوں سے وہی شیر نکل کر اس کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر رامو گھبرا گیا۔